أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 48 اور 49. وما نرسل، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں. کس کو نہیں بھیجتے ہیں؟ المرسلین، میسنجرز کو، رسولوں کو. مرسل رسول، رسولوں کو ہم نہیں بھیجتے ہیں الا مگر مبشرین، خوشخبری سنانے کے لیے، گڈ نیوز دینے کے لیے. ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے. کن کو ڈرانے کے لیے؟ اچھے لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور برے لوگوں کو ان کے غلط انجام سے ڈرانے کے لیے کہ تم غلط کر رہے ہو تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. تو فمن آمن، تو جو مان لے ان کی بات، جو یقین کر لے، جو ایمان لائے. وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، درست کر لے. یعنی غلط تھا، اب اس کے پاس میسنجرز کی، رسولوں کی بات پہنچ گئی، اللہ کی بات پہنچ گئی. اب اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے تو فلا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا. آخرت میں جب اٹھیں گے تو فرشتے ان کو کیا کریں گے؟ ویلکم کریں گے. ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. دنیا کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں رہتی ہیں. خوف ہے فیوچر کا، ابھی کاروبار چل رہا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. جو میں نے کاروبار کیا اس میں نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا. میں جو پڑھائی کر رہا ہوں پتہ نہیں آگے اس کا اسکوپ کیا ہو. یہ ساری چیزیں رہتی ہیں. زندگی ہے ابھی مر جاؤں گا، صحت ہے ابھی بیمار ہو جائے. یہ ٹینشن، خوف. اور غم کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کا، ہم نے فلاں غلط کام کر دیا، بہت افسوس کی بات ہے، وہ فلاں تجارت میں پیسہ ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ قیامت میں جی کر اٹھنے کے بعد ان کو نہ کوئی آگے کا خوف ہوگا اور نہ پیچھے کا کوئی غم ہوگا. لیکن والذین کذبوا، والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، کہا کہ سب غلط ہے. یہ کس چیز کو؟ بآیاتنا، ہماری آیتوں کو غلط بتایا، جھوٹا بتایا. یمسہم العذاب، ان پر عذاب ضرور آئے گا. اب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور قیامت کے دن تو آنا ہی آنا ہے. بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ بات نہیں مانتے تھے، فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And we send not messengers except as bringers of good tidings and warner. So whoever believes and reforms, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. But those who deny our verses, the punishment will touch them for their defiant disobedience. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے یہ دو آیتوں کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے صحیح انفارمیشن ہمارے پاس پہنچنے کا. ہمارا بھی یہی کام ہے
اب دیکھیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سدھارنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ سدھارنا ہمارا کام نہیں، ہمارا بھی کام وہی ہے جو اللہ کے رسولوں نے کیا۔ کیا؟ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو تم یہ کام کر رہے، فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اس بے نمازی کے لیے جہنم ہے، بتا دینا خالی۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تو اس کو بتانا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک اسپیشل ڈور باب الصدقہ رکھا ہے۔ تو یہ کام ہمارا ہے، باقی رسپانس جو جیسا دے گا، جواب جس کا جیسا ہوگا، اس کے حساب سے اس کا انجام ہوگا۔ جو اللہ کی بات مان لے گا اس کے لیے فیئر لیس لائف، ہیپی لائف آخرت میں ہوگی، اور جو نہیں مانے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹینشن فل لائف جو کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ایک آخری بات، اصلاح کر لے۔ اکثر بولتے ہیں اصلاح کر لے، اصلاح کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے 2 کنڈیشن یہ ہر آدمی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے۔ نیکی اور برائی میں 2 ہی فرق ہے۔ نیکی کا پہلا کنڈیشن ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس کی نیت صحیح ہو کہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں اور کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور نمبر 2، وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اگر منمانی طریقے سے کر رہا ہے تو نہیں۔ فار ایگزامپل فجر کی نماز 2 رکعت ہے، کوئی کہے کہ نہیں میں 3 رکعت آج سے شروع کرتا ہوں، اچھا ہے نا نماز؟ تو یہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے کھانا کھلانا رشتہ داروں کو، دوستوں کو، غریبوں کو، لیکن ایک فکس ڈیٹ پر 10ویں دن، 3رے دن، 40ویں دن، یہ کیا ہے؟ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو 2 کنڈیشن ہے نیکی میں، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کام بنا لیتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہیں، آخرت میں ان کو دیکھ کر کے افسوس ہوگا کہ اتنا سارا کام میں نے کیا سب ویسٹ ہو گیا۔ اب ایگزامپل کے طور پہ پیسے میں اور عام پیپر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پیپر ہے، یہ بھی پیپر ہے، لیکن اگر آپ کوئی پیپر پھاڑ کے لے کے جائیں دکان میں، کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن وہی اگر 100 کا نوٹ لے کے جاتے ہیں تو اتنے کی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کو مل جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر گورنمنٹ کا کیا ہے؟ سیل ہے، مہر ہے، سگنیچر ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس عمل پہ، جس کام پہ اللہ کے رسول کا سیل مہر نہیں ہے، آپ کا اپروول نہیں ہے، آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح نیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔